الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، جن کے راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے آسمانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے 7 فرشتے پیدا کیے، اس کے بعد 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک فرشتے کو ایک ایک آسمان پر موکل فرما دیا اور اس کو اس کی دربانی سپرد فرما دی. جب زمین کے فرشتے جن کا نام حفظہ ہے اور جن کا کام یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، جب بندے کے اعمال کو اٹھا کر پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس بندے کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ایسی عبادت کی ہو جو آفتاب کے نور کی طرح تاباں اور درخشاں ہو، تو وہ فرشتہ جو پہلے آسمان کا دربان ہے کہتا ہے کہ اس کی طاعت کو اس کے منہ پر مار دو کہ میں اہل غیبت کا دربان ہوں اور حق تعالی کا مجھے حکم ہے کہ بدگوئی یعنی غیبت کرنے والے کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں. پھر دوسرے شخص کے عمل کو جو غیبت سے پاک و صاف رہا ہے فلک دوم تک لے جاتے ہیں. وہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو، کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کے لیے کیا ہے اور اس نے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل پر فخر کیا ہے. مجھے حکم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں. اس کے بعد اور دوسرے کے عمل اوپر لے جائیں گے، اس میں صدقات، نماز اور روزوں کا حساب ہوگا. حفظہ فرشتے اس کے نور سے حیران ہوں گے. دوسرے آسمان سے گزر کر جب تیسرے آسمان پر پہنچے گا تو وہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے حکم ہے کہ میں تکبروں عبادت یعنی متکبروں کی عمل کو روکوں. یہ شخص لوگوں کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا، پس تکبر کے باعث تیسرے آسمان سے اس عمل کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے. پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لے جاتے ہیں جو تسبیح و تحلیل، نماز اور حج کے نور سے درخشاں ہوتا ہے. یہ چوتھے آسمان تک لے جایا جاتا ہے. وہاں کا موکل فرشتہ کہے گا کہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دو، میں غرور کا موکل ہوں. اس بندے کا یہ عمل غرور کے بغیر نہ تھا، میں اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں گا. پھر اور دوسرے کے عمل کو بلند کریں گے. وہ عمل حسن و جمال میں اس دلہن کی طرح آراستہ ہوگا جو سج دھج کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی ہے. اس عمل کو 5ویں آسمان تک لے جائیں گے. وہاں کا موکل فرشتہ کہے گا کہ اس شخص کے عمل کو اس کے منہ پر مار دو اور اس کی گردن پر ڈال دو کہ میں حسد کا موکل ہوں. جو کوئی علم و عمل میں اس شخص کے درجے تک پہنچتا تھا یہ اس پر حسد کرتا تھا اور اس کو بیان کرتا تھا، اور مجھے حکم ہے
کہ میں حاسدوں کے عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ اب ایک اور ایسے شخص کے عمل کو اٹھایا جائے گا، اس میں بھی نماز، روزہ، حج و عمرہ وغیرہ درج ہوگا۔ اس کو چھٹے آسمان تک لے جایا جائے گا، وہاں کا موکل فرشتہ کہے گا کہ یہ عمل اس کے منہ پر مارو، کیونکہ یہ شخص کسی غریب آفت رسیدہ پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ شاد ہوتا تھا۔ میں فرشتہ رحمت ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں بے رحم و سنگ دل کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ پھر ایک ایسے شخص کے عمل کو اٹھایا جائے گا اور اس کو 7ویں آسمان تک لے جائے جائیں گے۔ نماز، روزہ، نفقہ، جہاد کے سبب سے اس کی روشنی آفتاب کے نور کے مانند ہوگی اور اس کی بزرگی کا شور آسمانوں پر ہر طرف برپا ہوگا۔ 3000 فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور 7ویں آسمان تک کے فرشتے، کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو روکے۔ جب یہ 7ویں آسمان پر پہنچے گا تو وہاں کا فرشتہ اس عمل کو روک کر کہے گا کہ اس کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو اور اس کے دل پر قفل یعنی تالا لگا دو، کیونکہ اس نے یہ عمل خالصاً اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا اعمال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہ و حشم پیدا کرے اور سارے جہاں میں اس کی شہرت ہو۔ مجھے حکم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں، کہ جو عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے، اور خداوند تعالی ریا کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کو لے جائیں گے اور وہ 7ویں آسمان سے گزر جائے گا۔ اس میں تمام نیک اخلاق ہوں گے، ذکر و تسبیح اور ہر قسم کی عبادات ہوں گی۔ تمام آسمانوں کے فرشتے اس عمل کے جلووں میں چلیں گے یہاں تک کہ وہ بارگاہ الہی تک پہنچ جائے گا، اور سب فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ عمل پاک اور با اخلاص ہے۔ اس وقت خداوند تعالی ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو، تم اس کے عمل کے نگہبان تھے اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں۔ اس نے یہ عمل میرے واسطے نہیں کیا، اس کے دل میں نیت کچھ اور ہی تھی، اس پر میری لعنت ہو۔ تب وہ تمام ملائکہ کہیں گے، یا الہی، اس پر تیری لعنت ہو، اور سب کی لعنت بھی اس پر ہو۔ اس وقت تمام آسمان اور تمام ملائک اس پر لعنت کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت میں خلوص عطا فرمائے، اپنی عبادت میں سچائی عطا فرمائے اور اپنی عبادت کرنے میں ہمیں صدق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔